علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی. نجف اشرف، نجف ایکچولی اس کا نام ہے. یہ اتنا پرانا شہر ہے نجف اشرف. نجف اشرف سے لگا ہوا کوفہ ہے. کوفہ تو اور پرانا ہے، اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں 18,000 ایئرس پہلے کا شہر ہے. میں حیات القلوب، قصص الانبیاء اور تاریخ اسلام سے پڑھ کوفے کے بارے. کوفہ معصوم کے زمانے میں کوفہ نہیں تھا، نام کچھ اور تھا. میں نے ابھی کہا 18,000 سال اپروکسیمیٹلی بول رہا، ایگزیکٹ نہیں. کون سے زمانے کا یہ؟ جناب نوح کے زمانے کا شہر ہے. جناب نوح کا گھر تھا جہاں کوفہ کی مسجد ہے. ابھی بھی آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں تندور ہے، وہ نوح جہاں سے طوفان نوح نکلا تھا. اتنا پرانا شہر ہے. اور کوفہ میں مسجد کوفہ کی بڑی امپورٹنس. لیکن ابھی میں مسجد کوفہ نہیں جا رہا، میں مولا کے روضے کی طرف آ رہا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کے مزاج کو بھی دیکھوں، آپ کو بھی دیکھوں، پھر کوفہ جاؤں. ابھی نہیں جاؤں گا، میں ابھی سمارٹ ہوں، اتنی جلدی نہیں چلا جاؤں گا کوفہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو نجف اس کا ایکچوئل نام تھا نجف. جناب ابراہیم کا زمانہ، جناب ابراہیم کا زمانہ اور ہمارے سرکار کے زمانے میں 2600 سال کا فرق ہے. 2600 آلموسٹ 4000 ایئرس پرانی بات کر رہا ہوں میں. آلموسٹ جناب ابراہیم کے زمانے میں، اس سے پہلے نجف میں روز زلزلہ آتا تھا رات میں، ارتھکویک جس کو بولتے، کوئی نہ کوئی شاکس ہوتے تھے رات میں، کچھ نہ کچھ یہ ہونا ہی ہونا تھا. ایک دن رک گیا، کوئی شوق نہیں ہوا، بالکل نارمل تھا. تو صبح اٹھ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے کہ کل کوئی ارتھکویک کا کوئی آثار ہی نہیں دکھے. تو پتہ چلا خلیل اللہ آ کے رکے. نبی ابراہیم نہیں، نبی ابراہیم اگر اس عذاب کو، اس تکلیف کو روک سکتے، جو فخر ابراہیم ہو، ہمارا امام فخر ابراہیم ہے، اگر آج یہاں عذاب رکا ہوا ہے پوری دنیا میں تو ان کی رحمت کی وجہ سے رکا ہوا ہے. وجود امام زمانہ کی برکت ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر رحمت بھی آ رہی، برکت بھی آ رہی ہے، نعمتیں بھی. تو لوگ پہنچے جناب ابراہیم کے بعد، کہا کہ آپ رک جائیں رات میں، اب آپ یہیں رک جائیں. انہوں نے کہا نہیں یار مجھے آگے جانا ہے. 2-3 دن رکے اور آگے چلے گئے. یہ جناب اتنا پرانا شہر. اور نجف اشرف مولا کا روضہ ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اتنے آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. مولا کی زیارت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. مولا کی جو ذریعہ مبارک ہے، آپ پلیز غور سے سنو. مولا کی جو ذریعہ مبارک ہے، ایک گولڈن ٹوم ہے، رائٹ سائڈ پہ ایک مینارہ ہے، لیفٹ سائڈ پہ صرف 2 مینارے، اور مولا کا سونے کی وہ گنبد ہے. اور امام علی کے پاس وہ پورے حرم کے اندر ایسی ایسی پرسنالٹیز دفن ہے اندر حرم کے اندر، مولا کے روضے میں، حرم کے اندر جو صحن ہے اس کے اندر ایسی ایسی شخصیتیں کہ اگر یہ باہر ہو تو ہر گریو سے، ہر لحد سے معجزے ظاہر ہوتے. اتنی پاک اور پاکیزہ لوگ وہاں پہ دفن، اس لیے کہ علی کے پاس ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہر لحد سے معجزے ظاہر ہوتے. لیکن کیوں نہیں ہو رہے اب؟ اس لیے کہ سورج کے سامنے ستارے نہیں چلتے. یار سنو، میرا مولا سورج ہے، یہ سارے کے سارے ستارے جو امام علی کے روضے کے اندر دفن. مولا کی ذریعہ مبارک آپ کے ذہنوں میں سارے ماشاءاللہ زائرین ہوں گے، نہیں ہے تو اللہ ان کو جلد سے جلد زیارت نصیب کرے. مولا کی ذریعہ مبارک رائٹ سائڈ کے اوپر جناب آدم دفن ہے، لیفٹ سائڈ کے اوپر جناب نوح دفن ہے. دونوں نبی، ایک اولی العزم پیغمبر ہے جناب نوح، اور آدم تو ہمارے باپ ہے، آدم ہے. 2 نبیوں کے بیچ میں میرا مولا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک سرکار کو، ہمارے سرکار کو چھوڑ دو، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا ایک احترام ہے، ہر نبی کا ایک سٹیٹس ہے، ہر نبی کا ایک مقام ہے. لیکن یہ سٹیٹس سوائے نوح اور آدم کو ملا. کیا بول پلیز پیچھے والوں کو بھی بول رہا، خاموش مت سنو. یہ سٹیٹس کسی کو نہیں ملا، یا نوح کو ملا یا آدم کو ملا. کتنا بڑے خوش نصیب ہیں کہ ابو الائمہ کے ساتھ دفن ہے. علی کے ساتھ کوئی ہو جائے اس کی تو قسمت ہے. بیچ میں میرا مولا. اچھا اب بتاؤں آپ کو کہ یہ لحد کب بنی تھی، کس نے بنائی تھی مولا کی؟ اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، رمضان میں آپ سنتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے مولا حسن کو وصیت کی تھی کہ بیٹا حسن، مجھے غسل کے بعد، نماز کے بعد میری میت کو نجف لے کے جانا. اچھا آپ خود سوچو، آج بھی اگر آپ نجف اشرف سے کوفہ جائیں، مولا کا گھر سب کو پتا ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا گھر، تو کتنی دور ہے؟ آج کم از کم 40-50 1 منٹ 1 گھنٹہ لگتا گاڑی میں جا رہے تھے. اس زمانے میں کوئی کارس یا کوئی ٹرکس نہیں تھی، یا اونٹ تھا یا گھوڑا تھا. تو کتنی دور مولا کو لا کے دفن کیا؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہوئے ہوں گے. میں بتا رہا، ہو سکتا چشمہ زدن میں مولا پہنچ گئے وہاں پہ، لیکن
ظاہری طور پہ کوفے سے نجف اشرف کتنی دور ہے؟ آلموسٹ 40-50 کلومیٹر. اور پتہ نہیں اس زمانے کا راستہ کیا تھا, اونٹ پہ جانا یا گھوڑے پہ جانا. مولا کی وصیت ہے کہ بیٹا مجھے وہاں لے کے جا کے دفن کرنا. معصومین کو تو معلوم ہے, امام حسن علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرا بابا کو کہاں دفن کرنا ہے, امام ہے. وصیت میں کیا تھا کہ مجھے جانا وہاں پہ, آپ میری طرف دیکھو, جانا, ایک پتھر ہٹانا, ایک سٹون ہوگا وہ ہٹانا, میری لحد تیار ہو, اس میں مجھے دفن کر دینا. یہ میرے مولا کی مشہور وصیت ہے, مولا کی امام حسن سے. اب سن, جب مولا نے مولا کو معلوم ہے میں ہمارے لیے پتھر ہٹائے تو بالکل مولا کی لحد بالکل تیار تھی, کچھ کرنا نہیں تھا, کچھ ڈگ نہیں کرنا تھا, کچھ نہیں کرنا. غور سے سنو, کچھ نہیں تھا, تیار تھی. لیکن وہاں پہ ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی, تختی جس کو اردو میں بولیں, ایک پلیٹ تھی, اس پہ عربی میں لکھا ہوا نہیں تھا, ہیبرو زبان میں لکھا ہوا تھا. اس لیے کہ عربی تو جناب یوسف کے زمانے سے شروع ہوئی, اس سے پہلے نبی آدم کا زمانے کی لینگویج الگ تھی, نوح کی لینگویج الگ تھی. ہیبرو زبان میں لکھا ہوا, کیا لکھا اب سنو. میں یہ تاریخ اسلام سے پڑھ رہا, تاریخ اسلام دو کتاب, ایک شیعوں کی بھی ایک سنیے. شیعوں میں نجم الحسن قراروی نے لکھا, حیات القلوب تو علامہ مجلسی کی ہے, اس سے پڑھ. لکھا ہوا کیا تھا, سارے 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 لوگوں نے بتایا, میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا, اہل سنت سے پڑھ. لکھا ہوا یہ تھا کہ پلیز غور سے سنو جملے, یہ لحد, یہ گریو, یہ خبر نبی نوح نے بنائی طوفان نوح سے 500 سال پہلے. پلیز غور سے, طوفان نوح سے 500 سال پہلے یہ لحد جناب نوح نے بنائی. میں بول رہا جناب نوح, لکھا ہوا ہے کہ نوح نے بنائی. کس کی ہے؟ اس زمانے میں تو کوئی تصور بھی نہیں تھا, نوح کے علاوہ کسی کا تصور نہیں تھا, لیکن نوح جانتا تھا کہ کس کی بنا رہا. ارے یار, نوح جانتے تھے کہ میں کس کی بنا رہا. کیا لکھا کہ یہ لحد طوفان نوح سے 500 ایئرز بیفور بنائی گئی, اور جناب نوح نے بنائی. یہ لحد آخری نبی محمد مصطفیٰ کا وصی علی ابن ابو طالب کی ہے. دوستو آپ نے سن لیا, علی ابن ابو طالب سے یہ نہ لکھا کہ علی امیر المومنین, یہ نہ لکھا, بابا کے نام کے ساتھ لکھا. اگر باپ کافر ہوتا تو نبی نہیں لکھتا. معاذ اللہ, میری زبان چل جائے, میں صرف سمجھانے کے لیے. جناب ابو طالب کا نام وہاں لکھا ہوا تھا کہ علی ابن ابو طالب کو. میں قصص الانبیاء سے پڑھا, اس میں یہ واقعہ پورا موجود ہے. اور تاریخ اسلام میں نجم الحسن قراروی نے بھی لکھا, جو پشاور میں دفن. مولا کی لحد وہاں پہ ایک سائڈ پہ نوح ہے, ایک سائڈ پہ ابراہیم. نوح اور جناب آدم کے واقعات سنا دوں, وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے, لیکن بات کو روک رہا اس لیے کہ 40 تک جانا ہے مجھے, اور دوسرے کافی واقعات ہیں جس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. بہرحال بیچ میں مولا, ایک طرف دونوں نبی ہے. یہ اعزاز کسی کو نہ ملا, کوئی بھی معصوم کے ساتھ ایسے نبی دفن نہیں ہے, صرف مولا کے ساتھ. نبیوں کو بھی معلوم ہے یہ کون ہے, اس کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہے. ہم بھی تو دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم کو مولا کے روزے میں جگہ ملے. کہیں مرو, میلبورن میں مرو گے, اگر اعمال ہوں گے تو نجف پہنچ جاؤ گے. پھر بول رہا ہوں, اعمال اچھے ہوں گے تو مولا فوراً بلا لیں گے. اگر کوئی وہاں دفن ہو جائے اور اس کے اعمال صحیح نہ ہو, علی کبھی کسی ظالم کو نہیں رکھتے اپنے پہلو میں. آپ بہت خاموش سنیں, اب میں اس کی وضاحت کروں. کوئی معصوم ظالم کو برداشت نہیں کرتا. مثال کے طور پہ صدام, وہ چاہتا تو کسی کو بھی دفن کرا سکتا تھا, خود دفن ہو سکتا تھا, کسی کو بھی کروا. کون روکنے والے؟ جیسے آج جو حکومت ہے جہاں پہ, میں نام نہیں لیتا, جانا ہے, آپ سمجھ رہے بہتر میرا اشارہ کدھر ہے. وہ لوگ چاہے تو اللہ کے رسول کی لحد کے پاس کسی کو بھی دفن کروا دے. کون روک سکتا بھائی؟ حکومت ان کی ہے, طاقت ان کی ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, جس کو چاہے تم دفن کراؤ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو, معصوم کبھی کسی ظالم کو برداشت نہیں کرتا. اس سے کئی باتیں کلیئر ہو گئی. اگر کوئی ادھر ادھر ہو بھی جائے, ارے یار رہتا ویتا نہیں ہے, کوئی نہیں رہ سکتا, رہ ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں رہ سکتا کہ وہ رحمت للعالمین ہے, اس کے پہلو میں سوائے رحمت کے کچھ نہیں. وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کوئی ظالم آ کے رک جائے. تو ایک چیز یاد رکھو, اسی لیے اس سے ہمارے لیے بھی کئی میسیجز ہیں کہ ہم بھی اگر اپنے کیریکٹر کو, اپنے کردار کو, if you really follow the path of امام علی, آپ خود چلے جائیں گے. علی صرف پیسے والوں کا امام نہیں ہے, غریبوں کا بھی امام ہے, غریبوں کا امام ہے. علی کسی اور کا امام نہیں ہے, متقین کا امام ہے, سمجھے, صاحب تقوی کا امام ہے علی.
امام المتقین. کوئی کہیں دفن ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اعمال ایسے رکھو, اپنی زندگی کو ایسے چلاؤ کہ کم از کم 24 گھنٹے گزرے تو ذہن میں یہ رہنا کہ آج میں نے یہ کام کیا جس سے میرا مولا راضی ہوا. کوشش کرنا, ٹرائی کرنا, آپ کا کام ہے کوشش کرنا, منزل تک امام پہنچائے گا, لیکن کرو تو بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میرا مولا راضی ہوتا. جب رات میں بستر پہ جاؤ نا, اکیلے رہتے ہو نا, جب بستر پہ جاؤ تو سوچو آج صبح سے میں نے کتنا ٹائم امام علی کو دیا. آپ خاموشی سے سوچو میں کیا بول رہا کہ اگر میں نے مولا کے لیے عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا, اگر میں نے کچھ کیا ہے تو شیعت کا حق ادا, ورنہ پھر میں شیعہ کیسے؟ امام علی کا میں شیعہ, تو میں وہی کام کروں جس سے میرا مولا راضی. دنیا کو راضی کرنے کی کوشش مت کرو, علی کو راضی کرنے کی کوشش کرو. میں نے بہت بڑی بات بولی. ہمارے ذہن میں یہ, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں پہلا دن ہے میرا, میلبورن کا پرانا ہوں لیکن پہلا دن ہے آپ کے پاس, کہ ہمارے ذہن میں یہ کہ یہ راضی ہو جائے, یہ راضی ہو جائے, یہ راضی ہو جائے, یہ راضی ہو جائے. ان کو راضی کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. معصوم کو راضی کرو تو کم از کم کچھ ملے گا, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر یہی دینے والے ہیں. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میں اپنی اسمارٹنیس سے ارن کر رہا ہوں, اسمارٹنیس سے میں کما رہا ہوں اور میری طاقت سے میں زندہ ہوں, نہیں, ان کی نظر کرم ہے تو تم روٹی بھی توڑ رہے. کیا بول رہا ہے یار؟ اگر ان کی نظر کرم ہٹ جائے, یہ میرے جملے نہیں, میرے خود امام کے جملے, امام کے جو مقدس ہے اربیلی کو امام نے کیا کہا, مقدس جیسی شخص ہے. جب کاظمین میں آؤں گا تو جب بتاؤں گا کہ مقدس کیا پرسنالٹی ہے ہمارے علماء کہ جو امام کے 2 معصوم کے ساتھ دفن ہے. مذاق ہے؟ 2 معصوم کے ساتھ کوئی دفن ہونا کتنا بڑا آنر. اس مقدس کو میرے امام نے کیا کہا تھا, ٹوک کے کہا, خواب میں آ کے کہا. وہ مشہور واقعہ 2 منٹ کا ہے, سن لو, میری بات اور واضح ہو جائے گی. کہ مقدس بغداد میں بیٹھے ہوئے, صرف آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ مقدس اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے 2 شاگرد, ایک سید رضی ایک سید مرتضی. ارے یار اب سوچو, جس کے اسٹوڈنٹس, جس نے نہج البلاغہ جیسی کتاب کو کمپائل کر کے ہمارے حوالے کر, یہ وہ شخصیت, اس کا استاد مقدس. ان کا ایک 2 منٹ کا واقعہ سن لیں, آپ خوش ہوئیں گے. آپ کا مزاج کو دیکھ کے میں یہ واقعہ پڑھ, نیا معاملہ تھا ان کا, پلیز غور سے سننا. بغداد میں فرسٹ ڈے یہ اپنے دینی مدرسے میں آئے, مقدس ہے, فرسٹ ڈے انہوں نے جوائن کیا. شیعہ مدرسہ تھا, اس وقت ان کی ایج تھی 18 سال کی, 18 ایئرس اولڈ بوائے, اس زمانے کا 4th سینچری کی بات کر رہا ہوں. آئے اور آ کے کلاس کو اٹینڈ کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا, غور سے سنو, پوچھا کہ یہاں پہ کوئی اور بھی مدرسہ ہے, دینی مدرسہ مسلمانوں کا؟ تو کہا یہاں بہت بڑا ایک مدرسہ ہے عام مسلمانوں کا, اس کا نام ہے عبداللہ بغدادی, اور اس کے بعد 2-3 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں. انہوں نے کہا کیا میں اس کی کلاس اٹینڈ کروں؟ ہمارا عالم دوسری فقہ بھی سیکھنا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا جاؤ. اب سنو, کہتے ہیں فرسٹ ڈے میں گیا, 18 سال کا سن ہے, ذہانت کیسی ہے, انٹیلیجنسی کیسی ہے, گرڈس کیسے, کریج کیسا ہے. پہلا دن کلاس میں جا کے بیٹھے گا, 2000 اسٹوڈنٹس بیٹھ کے سن رہے تھے. مجھے پیچھے جگہ ملی, لیکن شام تک آہستہ 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 میں ممبر کے قریب چلا, اس کے تخت کے قریب چلا, جا کے بیٹھ گیا. وہ مجھے جانتا نہیں تھی, پہچانتا نہیں, میں خاموش بیٹھ کے اس کا درس سن رہا. کہا کہ اتنے میں اس کا جو انٹرنس تھا, دروازہ, وہاں پہ اس کا غلام آیا سامنے اور آ کے پکار کے کہا, اے شیخ, بصرے سے ایک آدمی آیا, آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو اس نے, عبداللہ بغدادی نے پوچھا کون ہے؟ عالم ہے جاہل ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا بھیج دیں. شیخ مفید کہہ دیں گے میں بیٹھا ہوا, میں نے دیکھا بصرے سے والا آیا. اب غور سے سنو اس کا سوال اور اس کا جواب. آیا اور آ کر اس شیخ سے پوچھا کہ شیخ کیا میں ایک سوال کروں تجھ سے؟ یہ بغداد کا سب سے بڑا متکلم تھا, سب سے بڑا عالم تھا. اس نے پوچھا کیا پوچھنا ہے پوچھ. تو اس آنے والے نے پوچھا, شیخ یہ بتاؤ کہ واقع غدیر میں اور واقع غار میں فرق کیا ہے؟ ارے یار سن رہے علی والے ہو نا, واقع غدیر میں اور واقع غار میں, وہ کیب والا واقع, میں واقعہ نہیں پڑھ رہا, میں خالی اس کا سوال اور جواب بتا رہا ہوں. فرق کیا ہے, ڈیفرنس کیا ہے؟ یہ عبداللہ بغدادی دشمن اہل بیت, اس نے کہا واقع غدیر ایک واقعہ ہوا, اللہ کے رسول نے ایک حدیث کہی, من کنتو مولا فاز علی مولا, مولا کے کئی معنی, اور ایک حدیث ہے, کتنی سچ ہے کتنا اس میں کیا ہے کوئی نہیں بول سکتا. اللہ کے رسول کے زمانے میں سرکار نے کہا تھا, لیکن واقع غار تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گئے تھے غار میں, واقع غار میں وہ رسول کے ساتھ گئے تھے, لوگوں نے جاتے دیکھا, جبکہ رسول نے منع کیا تھا مت آؤ. آپ خاموشی سے سن, کہا
لوگوں نے جاتے دیکھا. اب سنو اس کا جواب. اس نے کہا کہ یاد رکھو, یہ بصرے والے کو اس نے کہا کہ یاد رکھو جو آنکھوں دیکھی بات ہے جو کانوں سنی بات ہے اس میں بڑا فرق. غدیر کا واقعہ کانوں سنی بات ہے, رسول نے کہا, حدیث ہے. لیکن غار میں جانا آنکھوں دیکھی بات ہے. آنکھوں دیکھی بات میں ہمیشہ اس کا مقام زیادہ ہوتا کانوں سنی بات پہ. جیسے اس نے کہا, جواب دیا, وہ پلٹنے لگا بصرے والا, یہ کھڑے ہو گئے. 18 سال کا سن, فرسٹ ڈے کالج میں, ینگ بوائے, داڑھی بھی نہیں آئی, کیا پرسنالٹی تھی یہ. کھڑے ہو کے کہا کہ شیخ میں آپ سے کوئی سوال کروں. وہ جانتا بھی نہیں. اس نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے. انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ امام علی کو کیا مانتے ہیں. اس نے کہا وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں, خلیفہ برحق ہے, لوگوں نے بیعت کی ان کے ہاتھ پہ, وہ ہمارے خلیفہ, ہم ان کو خلیفہ مانتے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ خلیفہ برحق کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے. سنتے جاؤ یار, سنتے جاؤ. مجھے یہ بول کے لایا کہ پنجتن کا مجمع بہت اچھا ہے. نہیں بولا, یہ تو میں کہہ رہا, پنجتن کا مجمع ہے, لازم اچھا ہوگا. کیا بولا ہے یہاں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے علی کو کیا مانتے ہیں. تو کہا خلیفہ برحق ہے. تو کہا اگر ان کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو اس نے کہا کہ خلیفہ برحق کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو وہ فاسق ہے, فاجر ہے. اتنا بڑا عالم بول رہا فاسق ہے, فاجر ہے. لیکن ایک لمحہ رک کے کہا نہیں, انہوں نے معافی مانگ لی تھی. کہا معافی مانگ لی تھی. جیسے ہی اس نے کہا, پلیز غور سے سنو, جیسے اس نے کہا معافی مانگ لی تھی تو انہوں نے کہا ابھی آپ ہی نے تو کہا میدان میں آنا آنکھوں کی بات ہے. ارے یار, معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے. اگر میدان میں آیا تو اس کا مقام زیادہ ہے, کانوں سنی بات کا مقام کم ہے. اس کے ایک اور درود کا سہارا دے کے آپ لوگ کوشش کیجیے آگے آ جائیے. برائے خوشنودی مشکل کشا بلند ترین صلوات. ممبر کے دائیں اور بائیں دونوں طرف بہت جگہ خالی ہے, پیچھے مومنین آئے ہوئے, ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بیٹھنے پر ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. مومنین سے کہیے کل سے ٹائم پہ آ جاؤ. میں کوئی ڈرانے والا نہیں ہوں. یہ 10 دن اس لیے کہ بڑا بدنام ذاکر ہوں پوری دنیا میں کہ ڈراتا ہوں. جب مجھ سے سوال کرتے ہو نا مختلف چینلز کے اوپر کہ مولانا آپ کے نام کے آگے ایک ٹیگ ہے کہ آپ لحد کی بات بہت کرتے, بہت ڈراتے, تو میں نے کہا یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو, ڈرتے بھی ہو. جب تم مولا کو چاہتے ہو تو ڈر کس کا. فالو دا پاتھ. میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. امام علی کے راستے پہ چلو تو ڈر کیسا. ارے وہ تو ایک ملاقات کا نام ہے. کیا بول رہا یار, میں تمنا ہے نا, پوری زندگی گناہیں کیے ہم نے, کم از کم آخری وقت میرے مولا کو تو دیکھ لو. ایک تمنا ہے نا ہماری, نہیں ہے بولو نا. مولا کی زیارت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. جب انہوں نے یہ کہا کہ آنکھوں دیکھی بات ہے میدان میں آنا اور کانوں سنی بات ہے معافی کا مانگنا, تو وہ رک گیا. رک کے کہنے لگا یہ بتاؤ تم ہو کون. انہوں نے کہا میرا نام محمد ابن نعمان ہے. تو کہا کس کے شاگرد. انہوں نے اپنے استاد کا نام دیا. اندر گیا, خط لکھا, خط لکھ کے کہا کہ جا کے یہ انویلپ ان کو دے دو. اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا کہ اس زمانے میں انویلپ تھا یا نہیں تھا, میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ان کے استاد نے لیٹر کھولا, اس لیے ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز کو پکڑتے بھائی. یہ خط کو کھولا, اس میں اس نے لکھا تھا, پہلی دن ان کا پہلا دن تھا, اس نے لکھا تھا کہ اس جوان نے وہ سوال کر دیا کہ پورے مجمع میں مجھے ذلیل و رسوا کیا. تو ایک بات یاد رکھو, امام علی کے لیے آگے پیچھے ہو گئے تو ذلیل و رسوائی ہو گئے. میں کیا بول رہا مولا کے لیے اگر آگے پیچھے کچھ ہو رہے نا تو ہونا ہی ہونا ہے ذلیل و رسوا. امام حسین کے لیے بولو, اس کے لیے بولو. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں, اللہ اپنے گناہگار کو معاف کر دیتا, حسین کے گناہگار کو نہیں کرتا. کیا بول رہا میں, حسین کے گناہگار کو پکڑ لیتا, ڈھیل دیتا, جلدی نہیں کرتا. جلدی وہ کرے کہ جس کی حکومت ختم ہو جائے. مالک ہے, حی و قیوم. تو برات اس نے لکھا ان کے استاد کو کہ یہ جوان نے وہ سوال کر کے مجھے ایسا شرمندہ کر دیا, یہ اسلام کے لیے مفید ہوگا. وہاں سے ان کا لقب مفید پڑا. ایک روایت سے, ایک روایت یہ کہ زمانے کے امام نے ان کو مفید کہا تھا کہ یہ اسلام کے لیے مفید ہے. بارہ صلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد.
یہ تو بات بیچ میں آ گئی تھی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام سے فائدہ، امام سے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اب نجف اشرف میں، نجف اشرف میں کئی راستے، کئی ڈورز ہیں مولا کے۔ وادی السلام سے اگر آپ آ رہے تو ایک الگ دروازہ ہے، ایک باب قبلہ ہے۔ اگر اب سنو، وادی السلام کی طرف سے میں پہلے دن ہی کوئی بمبارڈمنٹ کرنا بھی نہیں چاہتا وادی السلام کا۔ آپ سب جانتے ہیں وادی السلام ہے کیا، ہماری ڈیسٹینی ہے بھائی۔ مرو گے میلبرن میں، دعا کرو وادی السلام میں جا کے رہ جاؤ۔ اب آپ یہ گھبراؤ مت، میں بول رہا مرو گے میلبرن میں، کوئی مرتا ورتا نہیں بولنے سے، کیا ہوگا؟ مجھے بہت ایکسپیرینس ہے اس کا۔ میں نے ایک دن تلقین کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا اسماعیل فم، مومنین جاننے والے تھے سامنے، ایک کا نام لے لیا، ارے وہ تو رونے لگا، کہنے لگا مولانا اسماعیل فم کے ساتھ میرا نام گیا اب میں تو میں نے مولا کا وہ ارشاد پڑھا، میرا مولا یہ کہتا، میرے مولا یہ کہتے کہ تم موت سے کیا ڈر رہے، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ کیا جملہ ہے میرے مولا کا، تم کیا ڈر رہے موت سے، موت خود تم کو پروٹیکٹ کر لے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت مثال کے طور پہ آیا ہے آسٹریلیا کا، گھبراؤ مت، آسٹریلیا آیا، اس نے کہا یار سڈنی سے کیوں اٹھاؤ، میلبرن سے، کل آنا ہی ہے میلبرن کو، اٹھا لوں گا۔ ایسا نہیں کر سکتا، ایک لمحہ، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے وہ تمہارے قریب نہیں آتا جب تک حکم الہی اور حکم معصوم نہ ہو۔ جب تک معصوم کا حکم نہ ہو ملک الموت تمہارے قریب نہیں آ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا۔ وہ ہماری طرح تھوڑی ہے اب کل کیوں ڈیوٹی دوں، آج ہی لے کے چلے جاؤ، نہیں وہ نہیں کرتا۔ تو موت ہمیشہ یاد رکھو، علی والوں کے لیے موت ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے۔ اسے مجھے کئی واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن میں نہیں پڑھ، میں ایک وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ اس عرصے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن عادت بھی ہے نا، ادھر ادھر سے کیسا بھی آئی جاتی ہے موت کی۔ بہرحال تو مولا کے روزے میں اگر وادی السلام سے آپ آئے، سب کو معلوم ہے وادی السلام کا ہے، وادی السلام سے ٹورڈز نجف اشرف، تو اب جو دروازہ آئے گا اسٹریٹ، وہ وہاں لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ والا مولا کے نام کا دروازہ۔ اور اگر آپ دوسری سائڈ پہ گئے تو وہاں پہ جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا دروازہ، لیکن وادی السلام سے امیر المومنین کا جو دروازہ ہے اس سے ایکسٹریم رائٹ ایک باہر آپ کو ایک ٹوم نظر آتی ہے، چھوٹی سی گنبد نظر آتی، اوکے، اس کے بعد جو دروازہ ہے اس پہ ایک مومن کا، ایک علی والے کا نام لکھا ہوا ہے۔ پورے مولا کے روزے میں کئی پلیز غور سے سنو، ایک امپورٹنٹ میسج، پورے مولا کے روزے میں ہر معصوم کے نام کے دروازے، ڈورز جو ہے مولا کے جو ڈور ہے، لیکن کسی خاکی انسان کے نام کا کوئی ڈور نہیں، صرف ایک دروازہ۔ روزے امیر المومنین کی بات کر رہا، کتنا بڑا آنر ہے، کتنا بڑا آنر ہے کہ علی کے روزے کا دروازہ آپ کے نام پہ ہو جائے۔ نہیں یار، گارنٹی ہے بخشش کی کہ آپ اس لیے کہ بغیر مرضی امام کے کوئی دروازے پہ نام بھی نہیں آ سکتا، مرضی امام ہے ایک، اور وہ جو شخص کے نام کا دروازہ ہے ان کا مزار مولا کے روزے کے بالکل باہر، ان کے ڈور کے بالکل باہر۔ اب کی جانا کبھی میرے ساتھ چلو زیارت پہ تو میں بتاؤں، فری لے کے جاتا ہوں، چلنا ہے۔ اب مجلس کے بعد باہر لائن نہیں لگانا بابا، میں لیڈ کرتا ہوں گروپس کو، لندن کا گروپ ہے، امریکہ کا گروپ ہے، افریقن گروپ، تو بہرحال تو وہاں پہ ایک جگہ امیر المومنین کے ہر موسم کے روزے، یہ جو گیٹ پہ جو گنبد ہے، ایک ایسی شخصیت کی، ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسے علی والے کی، اس زمانے میں انہوں نے امام علی کے لیے کام کیا، اس زمانے میں کہ جب ہلاکو خان کا زمانہ، جنگل نجف اشرف ایک بیابان جنگل تھا، کوئی نہیں تھا، مولا کا روزہ تو پورے بنی امیہ کا پورا زمانہ گزر گیا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے مولا کی لہد کا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بنی عباس میں بھی جب ظالم ہارون رشید کی حکومت آئی، اس وقت لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مولا کی لہد ہے۔ اب سوچو، اور ساتویں امام کا زمانہ 140 ہجری، یعنی 140 ہجری تک مولا کی لہد کو چھپایا گیا تھا، سوائے خاندان اہل بیت کے، سوائے معصومین کے، یا کوئی خاص معصوم کا جو تھا اس کو معلوم تھا کہ یہ میرے مولا کی۔ کتنی دشمنی، جیسے آج اتنی دشمنی تھی، کب معلوم ہوا پہلی مرتبہ کب آیا وقت؟ یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے مولا کی لہد کا۔ مولا کی لہد ایک مٹی کا ٹیلا تھا، ہارون رشید ظالم، واقعہ مشہور ہے لیکن اس کا پیغام آپ پہلی دفعہ سنیں گے، جو میسیج ہے اس کے اندر۔ ہارون رشید ظالم شکار پہ نکلا، اور شکار پہ اس نے ہرن کے پیچھے اپنے گھوڑے کو ڈالا، اس کے ساتھ پورا لشکر تھا، غور سے سنو، ڈالا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نجف اشرف کیا ہے، مولا کی خبر مبارک کیا ہے۔ وہ ہرن کے پیچھے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑا رہا تھا،
اور ہرن بھی جانتی تھی یہ کتنا بڑا ظالم ہے، اس کو پھرا رہی تھی. جانور کو بھی مزہ آتا ہے ان دشمنوں کو پھرانے میں. ارے یار تو پھراتی تیز دوڑ رہی تھی، یہ پیچھے اپنے گھوڑے کو ڈالا ہوا تھا. ڈالتے ڈالتے اب میری طرف دیکھو، لکٹ میں اس کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، ایک سٹیج پہ آ کے رک گیا، اس کو کچھ نہیں معلوم. اور ہرن سامنے جا کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئی. اب سنو اصل ٹیلے پہ جا کے، مٹی کا ایک ٹیلا ہے چھوٹا سا راک جس کو بولو، وہ جا کے بڑے آرام سے بیٹھی سکون کے ساتھ. پھر بول رہا میری طرف دیکھو، بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میں بچ گئی. کیا بولا میں، کیا بولا؟ میں گھڑی دیکھ دیکھ کے پڑھا، بس آخری حصے میں مجھے بتا دیا گیا اتنا پڑھنا، اس سے بڑھنا نہیں. میلبرن کا کراؤڈ سنتا نہیں زیادہ، میں اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں گا، ڈونٹ وری. نہیں میں 1 گھنٹہ ورنہ باہر آپ ہی جا کے بولیں گے اور اتنی لمبی مجلس. میں آپ کو بتا دوں کہ 45 منٹس بیسٹ رہتے ہیں ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ مجمع سن. میکس 1 گھنٹہ، جو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھتے نا، اس لیے کہ اگر 45 منٹس کے بعد مجمع تو بیٹھا ہوا ہے، فزیکلی یہاں بیٹھے ہوئے، مینٹلی کہیں اور رہتا، ذہن کہیں اور رہتا. اس سے بہترین اسی لیے لیکچرز جتنے ہوتے ہیں کالجز میں، اسکولز میں، 45 منٹ کے. آپ صحیح سمجھ، بہتر ہے وہ 45 منٹ سے 1 گھنٹہ بس. 12 تو ہوا کیا، وہ جا کے بڑے آرام کے ساتھ بیٹھ گئی. ہارون رشید سامنے ہے ظالم، اپنی تیر نکالتا ہے، کمان میں جوڑتا ہے، تیر بھی نہیں چلتا. ارے یار نیزہ نکالتا ہے، نیزہ بھی نہیں چلتا. اور ہرن بھی اتنی ہوشیار کہ دیکھ رہی تھی ہارون کو کہ اب کیا ہوگا. ارے یار اس نے گھوڑوں کو بدلنا شروع کیا. کئی گھوڑے بدلے، بادشاہ کئی گھوڑے بدلے، لیکن ایک گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا. سامنے ہارڈلی 100-200 میٹرز کے اوپر رک گیا. کتوں کو چھوڑا، جو شکاری کتے تھے اس کے پاس، وہ بھی رک گئے. یہ ظالم پریشان ہوا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. اس نے وہاں کے لوگوں کو بلایا. ایک بزرگ نے اس وقت، جو وہاں کے سب سے سینئر سٹیزن تھے، انہوں نے کہا کہ ہارون، اس نے پوچھا یہ ہے کیا ٹیلا؟ تو اس نے کہا یہ ہم سنتے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب کی لحد ہے. دوستو اب سنو اصل پوائنٹ میں. یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. اب اصل پوائنٹ، ہرن جانور ہے. انسان اور جانور میں عقل کا فرق ہے. اللہ نے ہم کو عقل دی، اسی لیے ہم سے سوال ہے. جانوروں سے کوئی سوال نہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا. تم نے غیبت کی، میوزک سنی. میں بمبارڈمنٹ نہیں کر رہا، کروں گا. جو مجھے سنا ہوا ہے جانتا ہے، وہ جانتا ہے. میں کچھ نہیں بول رہا. آج پہلا دن اپنا امپریشن خراب کر کے کل کا مجمع توڑتا نہیں. سمجھ آئی؟ تو ہرن سے کوئی جانور سے سوال نہیں. سوال صرف ہم سے ہے. آپ نے غور کیا، جانور ہے، عقل نہیں ہے، لیکن یقین کتنا ہے. کیا سن رہے؟ جانور کو علی کی ذات پہ یقین کتنا ہے کہ اگر میں امام کے پناہ میں چلی جاؤں گی تو میں بچ جاؤں گی. کیا یہ یقین ہمارے پاس ہے؟ یہ کیا بول رہا آپ سے، کیا بول رہا؟ مولا ہمارے امام ہیں، ہم ان کے بچوں کے چاہنے والے، لیکن کتنا یقین ہے علی کی ذات کے اوپر؟ افسوس. پلیز میں یوتھ سے بات کر رہا، بڑوں کو نہیں. یقین کو ڈیولپ کرو، اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرو، اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرو. پھر زبان سے مت کرو، زبان سے مت بولو کہ مولا آئی لو یو. نو، تمہارے ایکشنز بتانا کہ تم امام علی سے کتنا پیار کرتے. تمہاری زندگی بدل جائے. شاعر نے یوں ہی نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. اللہم صلی اللہ. اس بلیف کو، اس یقین کو ڈیولپ کرو. انشاءاللہ یہ اشیاء میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسا یقین ڈیولپ ہوتا. دوستوں میں آپ کو ایک بات بولوں، اتنے بڑا مجمع پنجتن سینٹر فل ہے. مولا تم کو سلامت رکھے، آباد رکھے. بابا میں تم کو دعا دے رہا، تم خاموش بیٹھے ہوئے.
کسی ایک کی آمین بھی قبول ہوگی تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، یاد رکھو. اور آمین ہمیشہ زور سے بولنا. کیوں؟ اگر تمہارے پہلو میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھول جائے نا تو وہ بھی بولے گا. ہمیشہ آمین، شرمانا نہیں. اور ایک بات بولوں، جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں تھوڑی ہے. کیا بات ہے. ایک روٹی کا ٹکڑا کسی کو دو، جو سیٹسفیکشن ہوتا نا وہ لینے میں نہیں، دینے میں. جو لطف ہے، جو مزہ ہے، جو سکون ہے، جو پیس ہے، وہ لینے میں نہیں، دینے میں نہیں. اپنے یقین کو ڈیولپ کرو، یقین کو بڑھو. یقین کے لیے بہترین اعمال میں آج آپ کو بول دیتا 2 منٹ کہ نماز شب. خاموش ہو گئے. شب نماز میری ریکویسٹ، بڑوں کو نہیں بول رہا ہوں، یوتھ کو. شب نماز کے پابند ہو جاؤ. یہ بھی ضروری نہیں ہے 11 رکعت پڑھو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ فجر آج کل 6 بجے ہو رہی تو آپ 5:30 بجے اٹھ کے پڑھو. نو، پنجتن سے آپ واپس جا رہے مجلس سے 10 بجے سو جاتے، آپ 9 بجے سو جاتے، پڑھ کے سو جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ آپ رات میں جاگو 12 بجے، سب نہیں، کچھ نہیں. اس کا بہترین وقت فجر سے پہلے کا، لیکن آپ نہیں اٹھ سکتے، کوئی بات. 11 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھو. اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. نماز شب تمہارے یقین کو معراج تک لے کے جاتا. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ شب نماز پڑھے. تمہارا رزق رکا ہوا ہے، شب نماز پڑھو. کیوں بول رہا میں یوں ہی نہیں بول رہا. نماز شب پڑھنے والے کا رزق پیچھے نہیں چلتا، آگے چلتا. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ میرا رزق رکا ہوا ہے اور میں شب نماز پڑھتا ہوں تو غلط ہے. ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. انلیس اسے خدا نہ خاصا کوئی گناہ ہو رہا جس سے اس کا رزق رک. تمہاری جاب ہمیشہ سیکیور رہی، کبھی تم لے آف نہیں ہوگے. پورے میلبرن کا بزنس نہیں ہوگا لیکن تمہارا کاروبار چلے. میں آپ کو کیا بولوں، کووڈ کے زمانے میں یہ کیسا لوگوں میں چینج آیا. بیمار ہے وہ پڑھے. اب آخری بات بولتا نماز شب، ورنہ تو پوری تقریر نماز شب پہ کر دوں. اب سبھی پڑھیں گے نماز شب. ہم سب مولا حسین کے چاہنے والے. یہ اشیاء 40، یہ حسین ابن علی کا اشرا، ان کا مخصوص چہلم کا اشرا. پنجتن سینٹر میلبورن کے ممبر سے بول رہا، یہ مولا حسین کا اشرا ہے نا، شہزادی کا اشرا ہے نا. میری مظلوم شہزادی، اس اشرے کو اشرا زینبیہ بھی بولتے. شہزادی سے حسین کی آخری وصیت کیا ہے؟ کیا بول رہا. عاشورے کے دن آخری جملے مولا حسین کے خیمے سے نکلنے سے پہلے بہنوں کے ماتھے کو چوما. دونوں بہنیں تڑپ کے دونوں شہزادیاں رو رہی، میرا مولا حسین رو رہا، سارے بیبیاں رو رہی. اس وقت میرا مولا حسین شہزادی زینب کے ماتھے کو چوم کے کہا، بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا. سب کو یاد ہے، اب سمجھ میں آ گئی. گھر جا کے 3 رکعت پڑھ لو. اس کے بعد دیکھنا تمہارا رزق کیسا کھلا ہوا رہتا، کتنی بڑی میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. میں انشاءاللہ اس عشاء میں آپ کو دعائیں جو اکثر دیتا ہوں دوں گا ضرور. شب نماز پڑھ لو، 3 رکعت پڑھو، خود بھی پڑھو، بیوی سے بھی پڑھو. میں نے سنا میلبرن کی عورتیں سب پڑھتی ہیں. بچوں سے پڑھو، بچے پڑھنا، ماں لے کے کھڑے رہے. تمہارا رزق ایسا کھلا رہے. چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر ہو جائے گا، لیکن فوراً نہیں ہوگا. اب کل پکڑ لینا نہیں کیا کل رات میں پڑھا، کوئی گھر ہی نہیں ملا، کوئی علاؤدین کا چراغ نہیں ہے. لیکن your life will change. سب سے پہلی چیز مولا حسین کی خواہش کو تم پورا کر رہے. شہزادی کا اشرا، شہزادی کی خواہش کو پورا کر. دوسری چیز، شب نماز پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا. شب نماز پڑھنے والا ہر دل عزیز ہو جاتا. شب نماز پڑھنے والے کی ہیپی میرڈ لائف ہو جاتی. شب نماز پڑھنے والے کے پیشانی سے نور نکلتا. شب نماز پڑھنے والے کی لہد روشن رہتی. پہلی رات جب تم جاؤ گے، کبھی تو جاؤ گے، جب جاؤ گے تو تمہارا بیٹا پڑھے یا نہ پڑھے، جب بیٹا لٹا کے واپس آئے گا، لہد بند ہوگی، تو یہ ساری نمازیں شب اللہ پلٹا دے گا کہ جس سے پوری لہد میں روشنی ہو جائے گی. بس دوست حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر